اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ سورۃ الفرقان آیا 46۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ مخلوق پر سائے اور دھوپ کا یکے بعد دیگرے واقع ہونا، جس کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اسی سے لیل اور نہار ترتیب پاتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں۔ پھر مختلف موسم ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور اس سبب سے مخلوق کے بہت سے مسالے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت و عظمت کا مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں سے کمال رحمت اور عنایت سے پیش آتا ہے۔ وہ اکیلا ہی معبود محمود ہے، محبت اور تعظیم کا مستحق اور ذوالجلال والاکرام ہے۔ یعنی رب العزت سائے کو یا سورج کو آہستہ آہستہ اپنی جانب سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ سورۃ فرقان آیا 47۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا۔ رات کو لباس بنانے سے مراد ہر چیز کا رات کے پردے میں چھپ جانا۔ جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی رات اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے، یوں رات لباس بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رات کو پردے والی بنایا، وہ کس طرح کائنات کے وجود پر پردہ ڈالتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ سورۃ اللیل آیا 1۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نیند کو آرام کا باعث بنایا کہ وہ جسم کے سکون کے لیے حرکت بند کر دیتی ہے۔ انسان محنت اور مشقت سے تھک جاتا ہے، جس سے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اعضاء آرام کرتے ہیں تو روح اور بدن دونوں سکون پاتے ہیں۔ رات طاری ہو تو سکون ہوتا ہے، ہر چیز کی حرکت سست ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ رات ہو تو انسان، حیوان، پرندے تک سو جاتے ہیں۔ سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں، جیسے موت زندگی کو کاٹ دیتی ہے، ایسے ہی نیند انسان کے جسم کے عمل کو کاٹ دیتی ہے۔ موت میں انسانی زندگی کو سکون مل جاتا ہے، زندگی کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند میں انسان جاگنے کی طرح نہیں ہوتا، نیند میں اس دنیا کے ساتھ انسان کا وہ احساس قائم نہیں رہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو سکون کی موت قرار دیا ہے۔ سبات کے معنی کچھ لوگوں نے پھسلنے کو بھی کہے ہیں۔ نیند میں انسان درہاس ہو جاتا ہے، اس لیے بھی اسے سبات کہا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر آیا 42۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو وفات دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ اس دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں اس کی خبر دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیا 60۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ مرنے کے بعد اٹھنے کو نشور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو نشور کہا کیونکہ رات میں جو سکون ہوتا ہے اس کو دن کی روشنی اور سورج کی حرکت بدل دیتی ہے۔ دن نکلتا ہے تو انسان اپنی نیند سے جو موت جیسی ہے اس سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے بعد دن کے آنے میں باطل کے بعد حق کے آنے کی بشارت دی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعوری پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کو موت جیسا اور بیداری کو جی اٹھنے جیسا سمجھتے تھے۔ اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صبح کے وقت کو شعوری بیداری کی غذا کا وقت بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العزت نے فرمایا، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ سورۃ القصص آیا 73۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ سورۃ الفرقان آیا 48۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظیم غلبے کے بارے میں فرمایا، کیسے وہ بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش کی خوشخبری لاتی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ سورۃ حج آیا 5۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ہوائیں بادلوں کو کھینچ لاتی ہیں، بارش کے آنے سے پہلے خوشخبری دیتی ہیں تاکہ بندے خوش ہو جائیں اور پہلے سے بارش کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ طہوراً کہتے ہیں جس چیز سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، جیسے پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، ہاں اگر اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو ایسا پانی ناپاک ہے۔ پانی بندوں کو گندگی اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے۔ لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهَا مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا۔ سورۃ الفرقان آیا 49۔ لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں۔ مردہ زمین اس خوش زمین کو کہتے ہیں جو مدتوں پانی کا بارش کا انتظار کرتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتی ہیں، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ سورۃ الشورى آیا 28۔ آسمان کے پانی کے ہر قطرے سے چارہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، یا سمندر میں لولو اور موتی پیدا ہوں، یعنی فی البر والبحر، زمین گیہوں اور سمندر میں موتی،
اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی سال کسی سال کے کم و بیش بارش کا نہیں، لیکن اللہ جہاں چاہے برسائے، جہاں سے چاہے پھیرے۔ بارش سے زمین کے سرسبز ہونے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جیسے بارش کام کرتی ہے، ایسے ہی آسمان سے نازل ہونے والی وحی دلوں کی سرزمین کو زندہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس میں سے جو بہت سے چوپائیں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ہم تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو اس پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ کیا وہ ہستی جس نے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجیں، ان کو متنوع امور پر معمور کیا، جس نے آسمان سے پاک اور بابرکت پانی برسایا، جس میں بندوں اور ان کے جانوروں کا رزق ہے، اس بات کی مستحق نہیں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا وَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ سورۃ الفرقان آیا 50۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ بارش کو طرح طرح سے برساتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں ایک بوند بھی نہیں برساتے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ رسول کہے گا، میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ سورۃ الفرقان آیا 29 اور 30۔ ہم بارش کو پھیر پھیر کر برساتے ہیں، کبھی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی شہر کی ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے ہر کام میں لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طرح طرح سے بارش برسانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا۔ اکثر لوگ ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اکثر لوگ قرآن مجید کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر لوگ بارش کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھنے کے بجائے ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا۔ اکثر لوگ قرآن حکیم کے دلوں کو اداس کر دینے والی مضامین سے بھی یوں ہی گزر جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا ذکر فرمایا جن کا عینی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور بندوں کی طرح انہیں پھیر دیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچان لیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کو یاد رکھیں۔ مگر اس کے باوجود اکثر لوگوں نے فساد اخلاق اور فساد تباہ کی بنا پر، یعنی ان کے اندر فسادی طبیعت ہے، کفر اور ناشکری ہی کا رویہ اختیار کیا، وہ فسادی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے فساد اخلاق یعنی فسادی طبیعت کی بنا پر کفر ناشکری کا ہی کا رویہ اختیار کیا۔ ایک دن حدیبیہ میں رات کی بارش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی۔ زید بن خالد کہتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، اس نے کہا، میرے بندوں نے صبح کی کچھ تو مومن تھے اور کچھ کافر تھے۔ جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لایا اور تاروں کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے کہا فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور تاروں پر ایمان لایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پکا سچا مومن بنائے، جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں ہمارا دل اس پر ٹھک جائے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔